نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في مصحف الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور جی لگا کر سب آزاد پڑھیے بلند آواز سے, میٹھے انداز میں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم اور آپ مسجد میں یوم بدر منانے کے لیے بیٹھے ہیں. کچھ اہل بدر کا تذکرہ اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا, سماعت کریں گے. یہ اسلام کا پہلا جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک تھے. نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کے 19 ماہ بعد, کتنے مہینے؟ 19 مہینے. 19 مہینے کے بعد یہ جنگ ہوئی. یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت لے کے نا, اس کے 19 مہینے کے بعد. اس طرح کی جنگ کبھی نہیں ہوئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو ستایا گیا تھا, تکلیفیں دی گئی تھی, لیکن جو جنگ اس طریقے کی خون ریزیاں اسلام میں اسے قبل نہیں, نہ اس طرح کی کبھی خونی معرکہ ہوا. آپ چند منٹ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ذہن و دماغ کے ساتھ یہاں تشریف رکھیں, کیونکہ یہ موقع بار بار میسر نہیں آتا. ہم جو ذکر کے لیے بیٹھے ہیں یہ ایسا ذکر ہے کہ اگر ان کے نام سے جو جنگ بدر میں, جو بدر کے میدان میں جو شہداء شہید ہوئے ہیں, اگر ان کے نام لے کر ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہی ہوتی ہے. پتہ ہے نا؟ ہاں, دعا قبول ہی ہوتی ہے. اور ممکن ہو سکے تو 313 جو افراد تھے جانثار تھے, اگر ان کے اسماء آپ پڑھ پائیں تو ٹھیک, نہیں تو کسی سے سنوا کر کے سن لیا کریں. سال میں ایک مرتبہ ہی صحیح, لیکن سن لیا کریں اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں بدر کیا ہے, کہاں ہے, اب یہ سنتے چلیں. آپ سیدھا بیٹھو بابا. بدر مدینہ منورہ سے 152 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے. اس مقام کا نام, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بدر ہے. بدر کیا ہے؟ 152 کلومیٹر. کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے تقریباً 152 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اس کا ایک جگہ کا نام ہے بدر. ٹھیک ہے؟ وہاں پر یعنی مقام بدر میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا میلہ لگتا تھا, ہے نا؟ کس کا؟ مشرکین کا. ان لوگوں کا کیا لگتا تھا؟ میلہ لگتا تھا. اور وہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام تھا بدر. اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ کیا رکھ دیا گیا؟ سب لوگ میٹھے انداز میں بولے, کیا رکھ دیا گیا؟ بدر رکھ دیا گیا. بدر. اب دیکھیں, اب یہ وہاں پر آپ نے مقام کو جان لیا کہ مقام بدر کہاں ہے.
جان لیا نا؟ مقام بدر کہاں ہے؟ مدینہ منورہ سے 152 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اس جگہ کا نام ہے بدر، ٹھیک ہے؟ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس جنگ میں کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگ جنگ میں شرکت کیے، کتنے شہید ہوئے اور کتنے بچے۔ بڑا انوکھا واقعہ ہے، ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی برے طریقے سے پست کیا اس میں، اور وہ شکست کھائیں۔ اس جنگ میں سنتے چلے، اس جنگ میں 313 افراد تھے۔ کتنے افراد تھے؟ اسلام کا پہلا جنگ ہے، یہ چیز یاد رکھیں گے، اسلام کا پہلا جنگ ہے، اس میں کتنے افراد تھے؟ 313 افراد اس جنگ میں کیا تھے؟ موجود تھے۔ اب دیکھیے 313 جانصار تھے، اب کتنے کون تھے، کس قبیلے سے کتنے لوگ تھے یہ بھی سنتے چلے۔ 313 کل تھے، لیکن اس میں سے 313 میں سے 231 انصار تھے، انصاری۔ کتنے تھے؟ انصاری تھے، ہم بھی انصاری ہیں ماشاءاللہ۔ 231 انصاری تھے، 170 قبیلے خزرج، جیسے ایک قبیلہ جیسے انصاری کا ہے، خان پٹھانی ہوتا ہے نا، ایسے ایک خزرج ایک قبیلہ کا نام، خزرج کے تھے کتنے؟ 170۔ 61 قوم اوس سے تھے اور 86 مہاجرین تھے۔ کتنے مہاجرین تھے؟ 86 مہاجرین تھے، کل 313 افراد ہو گئے۔ اب دیکھیے مہاجرین کسی خدمت میں جو لوگ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہجرت کر کے آئے نا، یعنی مکہ سے جو مدینہ آئے ہجرت کر کے، تو انہیں کہتے ہیں مہاجرین، یعنی ہجرت کرنے والے۔ کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ وہی مہاجر لوگ تھے، مہاجرین تھے جو مدینہ منورہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں، انصاری کیوں کہتے ہیں؟ ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ میں جو ہوں کیوں ہوں، انصاری کو انصاری کیوں کہتے ہیں؟ ہر برادری کا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قبیلے سے اس کا نسب ملتا ہے نا؟ آج ہم دور میں پھیل جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قبیلے سے اس کا نسب ملتا ہے، لیکن انصاری کا کسی سے یہ کوئی اصلی نسب نہیں ہے، اللہ کوئی قبیلہ۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں انصاری کیا ہے۔ انصار نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ، کہاں؟ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اور مدینے کے لوگوں نے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، مدینہ کے رہنے والے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، مہاجرین لوگ تھے، ان کی مدد فرمائی، تو اسی مدد کی وجہ سے انہیں انصاری کہہ دیا گیا۔ کیا کہہ دیا گیا؟ انصاری کا معنی مدد کرنے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ انصاری کا معنی مدد کرنے والا۔ بہت بہادر ہوتے ہیں انصاری۔ انصاری کیا ہوتے ہیں؟ بہت بہادر۔ دیکھیں ابھی جنگ کے بارے میں یہ بات چلے گی تو اس میں بتاؤں گا کہ ایک انصاری کتنے بہادر تھے، ایک نہیں جو جنگ میں لڑنے والے 231 تھے نا انصاری، 231 سب سے زیادہ۔ تو جتنے لوگ، ابھی یہاں بات جس کی چل رہی ہے ہم اس کے سن لیجیے، جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی انہیں کیا کہہ دیا گیا؟ انصاری۔ کیوں؟ انصاری کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، تو ان لوگوں کو مدد کرنے والا کہہ دیا۔ اب انہی کے نسل سے وہ ایک قبیلہ بنا، انہی کے نسل سے جو چلتا ہے انہیں انصاری کہنے لگے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ صحابی رسول تھے، کیا تھے؟ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، خدمت کی، ان پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں، یہ تو آپ نے جان لیا کہ انصاری کسے کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ۔ اب یہ دیکھیے یہ جنگ کب ہوئی؟ 2 ہجری میں 17 رمضان مبارک کو، اللہ اکبر، رمضان کے مہینے میں، ہاں 17 رمضان مبارک کو
2 ہجری نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوسرے سال، کہا نا 19 مہینے کے بعد، یعنی 1 سال مکمل اور کچھ مہینے، 12 8 12 7 19، تو کچھ ہی مہینے کے بعد، یعنی 19 مہینے کے بعد دوسرے سال ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو یہ جنگ ہوئی۔ اب ذرا سوچئے روزے کی حالت میں صحابہ کرام کیسے رہے ہوں گے۔ اب اس جنگ سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک تقریر فرمائی کہ خدا کی قسم آج استقلال کے ساتھ ثواب کی نیت سے آگے بڑھتے ہوئے اور پیٹھ نہ پھیرتے ہوئے جو لڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لڑے گا ثواب کی نیت سے، دل جمعی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل عطا فرمائے گا، داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ ایک مقام پر یہ آیا ہے کہ اللہ جنگ جو شہداء اس میں شہید ہوئے، جو جتنے شہید کیا کہتے ہیں، جتنے ہزار جتنے جانثار اس میں شریک ہوئے ہیں، ان کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اعلان ہے کہ وہ چاہے جو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخش دیے جائے ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، ایمان شرط ہے تبھی جا کے بخشو۔ اب دیکھیں یہ تو کیا فرمائے گا، کیا فرمایا گیا، بخش۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ 313 جانثار صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مقامی بدر کی طرف ہجرت کر گئے۔ راستے میں ایک مقام پر ریتیلا زمین، آپ آرام فرمائے پاؤں جمنے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا فرماتے رہے، اے اللہ اگر یہ تھوڑے سے مٹھی بھر قوم اگر یہ ہلاک ہو گئی تو اے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کیونکہ ادھر ہزاروں ہزار کے لشکر تھے، ادھر ہزاروں کے تعداد میں تھے، اور ادھر مٹھی بھر قوم تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت کم تھے، ان کے پاس ذرائع بھی بہت کم تھے، کچھ ساز و سامان نہیں، بہت ہی کم نہ کے برابر۔ جن کے پاس تلوار نہیں تھا، اکالی سے ہم لکڑی دے دیا کرتے تو وہی تلوار بندہ دی تھی، لکڑی تلوار، ٹھیک ہے۔ تو اب اس جگہ پر جہاں پر میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ آرام فرماتے کچھ دیر رات میں وہی قیام فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، جگہ بھی بتا دی گئی کہ کہاں پر کون مرے گا، کون قتل ہوگا، عتبہ کہاں پر مرے گا، شیبہ کہاں پر قتل ہوگا، یہ جو مطلب یہ کیا ہے مشرکین میں سے تھا نا، ابو جہل کہاں مرے گا۔ ابو جہل کی بات میں بتاؤں گا تو آپ لوگ مچل اٹھیے گا، دل کھل اٹھے گا، ایک چھوٹا بچہ قتل کیا تھا ابو جہل نے، ہاں ابھی میں بیان کروں گا۔ لیکن نبی تو اس رات کو کیا ہوئی، بارش ہو گئی، اللہ کا فضل دیکھیے، اس رات کو کیا ہوئی، بارش ہو گئی، صحابہ کرام پیاس کو بجھا لیے۔ اب بذات خود پھر جنگ کی طرف لڑے۔ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا، زمین کو چھو چھو کر پکڑ کر بتا دیا کہ یہاں پر یہ مرے گا، کون فلاں یہاں پر مرے گا، فلاں یہاں پر مرے گا، فلاں یہاں پر مرے گا، سب کو بتا دیا۔ مارک اب دیکھیے لڑائی شروع ہو رہی ہے، بتا دیا، نکلے یہاں سے۔ جنگ میں پہلا لڑنے والا، جنگ کے پہلا مارکہ کا پہلا ایندھن مشرکین کا ایک جانباز اسود بن عبد الاسد مخزومی، یہ بہت ہی بڑا بہادر تھا۔ کیا تھا، بہت بڑا بہادر تھا۔ یہ شخص بہت اپنے میں لیکن بد مزاج اور برے کردار کا تھا، بڑا بدخلق تھا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ مسلمان کے حوض سے ضرور پانی پیے گا، یہ اپنے آپ کو قسم کھا لیا تھا، یا اسے گرا دے گا۔ بالآخر اپنی قسم پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے ان کے صفوں سے، اپنے صفوں سے نکل کر کے ان کی طرف بڑھے اور ان کو گردن پر، ان کے اوپر تلوار چلائی، ان کا پاؤں کٹ کر نیچے گر گیا۔ اس ظالم کے، کس کا، اسود کا۔ کیوں، یہ وہاں پر ایک کنواں کھودا گیا تھا، میں اس بات کی طرف نہیں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک کنواں کھودے تھے صحابہ کرام کے، کنواں تھے جہاں پر وہ ان لوگوں نے قسم کھا کے میں وہاں جاؤں گا، پانی پیوں گا اس کنویں سے، یا تو اس کو گرا دوں گا۔ کنواں بنا تھا، اس میں پانی تھا، لیکن حضرت حمزہ کاٹے پاؤں
اب وہ کھسٹتے ہوئے جا رہا ہے، کیونکہ قسم کھا لیا تھا نا، قسم کو پورا کرنا تھا اسے. جو یہ قریب پہنچنا ہی تھا کہ اس کو گردن اڑا دیے، بس ختم، خلاص کر دیے، مار ہی دیے. پتہ چلا کہ اگر کوئی ناجائز کام کر رہا ہے نبی کی شریعت کے لیے، تو نبی کی شریعت پر اگر ہماری شریعت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے، انگشت رائی کرے، اگر کوئی برا بلا کہے، نبی کی شان میں گستاخی کرے، اسے فوراً گردنیں اڑا دینی چاہیے، کچھ نہیں. تو اب حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے کیا کیا؟ گردن اڑا دی. اب جب وہ قتل کیے نا، ان کے قتل کرنے کے بعد، پتہ ہے ان کے قتل کرنے کے بعد لوگوں میں خلفشار مچ گیا، بہت ہی زیادہ زبردست طریقے والا خلفشار مچا، اور وہ لوگ آپس میں ٹوٹ پڑے کہ اب لڑائی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، تو چھوڑیں گے نہیں. ظاہر سی بات ہے، کسی کو مار دیا تو کوئی چھوڑے گا تو نہیں. بہت زبردست طریقے سے ان لوگوں نے لڑائی پر آمادہ ہوئے. اب دیکھیے، یہ تو لڑائی کرنے پر آمادہ ہوا لیکن لڑ نہ سکا، مر گیا. اب اس قتل کے بعد جنگ کی آگ ابھڑنے لگی، اٹھ گئی. اب کیا ہوا؟ اس کے بعد مشرکین کے صفوں سے 3 جانباز نکلے. اب کیونکہ پہلے کا یہ جنگ کرنے کا طریقہ تھا، ایک ایک کر کے آتے تھے اور لڑتے تھے، ہے نا، تھوڑے تھوڑے کر کے آتے تھے اور لڑتے تھے. ایک بار ایک لڑائی نہیں ہوتی تھی، ہم لوگ تو پورا ٹوٹ پڑتے ہیں مارنے کے لیے نا، لیکن یہاں وہاں سسٹم سے لڑائی ہوتی تھی، صفیں تھیں، صف بندی ہوتی ہیں، پھر ایک ایک کر کے آتا تھا، لڑتے تھے. اب دیکھیے، اس کے بعد صف میں 3 جانباز شہ سوار نکلا. تینوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. کس خاندان سے تھا؟ 3 آدمی. ابھی اس کو قتل کرنے کے بعد 3 آدمی آ لڑنے کے لیے، تینوں ایک ہی خاندان سے تھا. کیا کیا کون کون تھا؟ ایک شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید. کیا کون کون؟ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید. یہ تینوں آیا کہاں؟ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، اپنے سب سے نکل کر کے. اب دیکھیے، یہ تینوں آیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تینوں دادا عبد مناف کے بیٹے تھے. اپنے خاندان کے آئے لڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے. کوئی اپنا ہی پہلے حملہ کرتا ہے. کسی کی اگر مطلب عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی کسی بڑے انسان کا کسی کے اگر کچھ ہوتا ہے نا، حملہ اگر اس پہ ہوتا ہے تو اس میں اپنوں کا ہاتھ ضرور رہتا ہے. اب دیکھیے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ہے نا، دادا کے بیٹے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. مشرک تھا، مشرکین میں سے تھا. یہ لوگ آئے کیا کرنے کے لیے؟ لڑائی کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے. اب دیکھیے، آئے جب ان تینوں نے دعوتی جنگ دی تو ان کے مقابلے میں حضرت عوف اور حضرت معوذ، یہ دونوں یہ افراء کے بیٹے، اور عبداللہ بن رواحہ میدان جنگ میں آئے. 3 آدمی، عبداللہ بن رواحہ اور حضرت عوف اور حضرت معوذ، یہ تینوں آئے ان کے مقابلے. کن کے مقابلے میں؟ ادھر سے بھی 3، ادھر سے بھی 3. میں نے بتایا نا کہ جنگ کرنے کا طریقہ ہوتا، سسٹم سے لڑائی کرتے تھے. تو 3 آدمی ادھر سے لڑا، 3 آدمی ادھر سے لڑا، 3 نہ 3 کر کے لڑائیاں کی. کیا لڑائیاں کی. اب دیکھیے، آیا، لیکن لڑائی بھی ہوئی نہیں، ابھی آیا ہی ہے. آئے مبارزت کے، یعنی جنگ مبارزت کے دستور کے مطابق قریشیوں نے پوچھا کہ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی جو ادھر سے تھا نا، قریش خاندان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ قریشی تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریشی تھے. کیونکہ ان کے دادا کے یہ تینوں کیا تھے؟ یہ دادا کے بیٹے تھے. آئے تھے قتل کرنے کے لیے. اب ان کے مقابلے میں جو لڑے تھے، پوچھے کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو انہوں نے اپنا نسب بتایا. کون؟ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنا نسب بتایا. پتہ چلا کہ یہ انصاری ہے. کیا چلا؟ اپنا نسب بتانے کے بعد کہا کہ یہ انصاری ہے. تو اب اس نے کیا کہا؟ کس نے؟ وہ تینوں کافر نے. کافر نے کہا کہ ہم پایا سے لڑیں گے، انصاری سے نہیں لڑیں گے. ہم پایا اور ہم سایہ، یعنی جو ہمارے مقابل، جو ہمارے خاندان کے ہیں، ہم اپنے خاندانوں سے لڑیں گے. ہم دوسروں سے نہیں لڑیں گے. انصاری ہے یہ، ہم ان سے نہیں لڑیں گے. کیا کہا؟ ہم انصاری سے نہیں لڑیں گے. ہاں، لہٰذا وہ گزارش کرنے لگا، اپیل کرنے لگا، گریزاری کرنے لگا. کیوں؟ اس کو ڈر لگ گیا کہ انصاری ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آتے ہی مدد کرنا شروع کر دیا تھا.
اب ایسا نہ ہو کہ ہم پر آتے ہی حملہ کر دے، مار ہی دے۔ اب دیکھیے اپیل کی، گزارش کی کہ ہم ان سے نہیں لڑ پائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ اپیل کر رہا ہے، گزارش کر رہا ہے، تو کیا کیا پتہ ہے؟ دے دیے نا، چلو کوئی دقت نہیں، تم اپنے ہمسائے سے لڑ لو، اپنے ہی قبیلے والے سے لڑو۔ ان کی اپیل اور گزارش کی بنا پر تینوں جانصار لڑائی نہیں کیے، ایسے ہی جنگ سے واپس آ گئے۔ کیا کیے؟ لڑائی نہیں کیے، کیونکہ انہوں نے گزارش کر لی تو ان کی بات ماننی پڑتی، کیونکہ جنگ ابھی سسٹم سے ہو رہی ہے نا، تو آ گئے اور اپنے سب کی طرف چل پڑے۔ کون کون؟ یہ تینوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرکین کی یہ خواہش معلوم ہوئی تو انہوں نے ان کے خاندان کے 3 افراد کو بھیجا۔ کن کے خاندان کے؟ وہ مشرکین کے خاندان کے 3 افراد جو کہ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، وہ بھی بہادر صحابی۔ کون کون صحابی؟ نام سنیں گے تو آپ بھی مچل اٹھیں گے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عبیدہ بن حارث، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ۔ یہ تینوں صحابی انہی کے خاندان کے جو مشرک اور کافر ہے، اسی کے خاندان کے اب آئے میدان میں۔ دیکھیے میدان میں جو ہی آیا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دم ینگ تھے، جوان تھے، آئے لڑنے کے لیے، ایک ہی تلوار مارا، گشت ختم۔ پھر ان کے درمیان یہ مقابلہ شروع ہو گیا اور ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے 3 لوگ تھے، تین آدمی ادھر سے، 3 آدمی ادھر سے، تینوں نے اپنی اپنی مرضی سے تینوں ایک کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیے، جس سے حضرت حمزہ، حضرت عبد المطلب اور حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں کیا کریں؟ آپس میں اپنے سے لڑائی شروع کر دیے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے۔ اب دیکھیے لیکن لڑائی شروع ہوئی، اپنی مرضی کے ساتھ الگ ہو گیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کیا اور عبیدہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا اور حمزہ عتبہ سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ سے مقابلہ کیا۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مد مقابل کو فوراً قتل کر دیا، فوراً آیا لڑنے کے لیے، لڑائی شروع ہوئی، ایک ہی تلوار میں ختم فوراً، کیونکہ حضرت علی ماشاءاللہ شیر خدا، حیدر کرار، فاتح خیبر، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، ایک ہی تلوار مارے، ختم، خلاص کر دیے۔ حضرت حمزہ اسی وقت اپنے مد مقابل کا کام تمام کر دیا، وہ بھی مار دیے، حضرت حمزہ بھی مار دیے، حضرت علی بھی مار دیے اپنے مد مقابل کو۔ کس کو؟ عتبہ کو اور شیبہ کو، یہ دونوں گیا، شیبہ اور عتبہ دونوں گیا۔ اب دیکھیے عبیدہ، یہ تمام لوگوں میں تھوڑا عمر دراز تھے، دونوں کے ایک دوسرے سے مقابلہ میں کیا کہتے ہیں، ایسی ضربیں لگائی، حملہ آور ضربے، قتل کرنے والا ضربیں لگائیں، لیکن شیبہ کیا کہتے ہیں وہی مر گیا، اور حضرت عبیدہ کو یہ زخمی کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت حمزہ، یہ دونوں نے مل کر کے انہیں اٹھا کر لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ آپ یہ لڑائی بھی ہو رہی ہے، میں بہت ہی مختصر میں چل رہا ہوں، انشاءاللہ ابھی لڑائی کی جو معرکہ ہے پھر ہم گفتگو کریں گے نا تو اس کے آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا ابھی اتنا سن لیجئے، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آخری بات سمجھ لیجیے اس کو، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ، حضرت علی، تینوں لڑائی کیے۔ عبیدہ شیبہ کے ساتھ لڑائی کیے ہے، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ حضرت شیبہ کے ساتھ لڑائی کیے، تو شیبہ ان کو مارے، یہ شیبہ کو مارے، تو یہ ایسا وار کیے کہ وہ تو مر گیا، کون؟ مشرک کافر، وہ مر گیا، لیکن یہ زخمی کھا کر کے بے ہوش ہو گئے، گر گئے، ہل بھی نہ سکے، وہاں پر اتنی زور ان کو چوٹ لگی، کٹ گیا پاؤں، تو بے ہوش ہو گئے نا، تو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو اٹھا کر کے لے آئے۔ کہاں لے آئے؟ اٹھا کر مسلمانوں کے پڑاؤ میں جہاں پر بنا تھا وہ لے آئے وہاں پر، اور آپ کی کٹی ہوئی ران،
کا گدا بہہ رہا تھا، گوشت سب بہہ رہا تھا۔ تھوڑے ہی دیر کے بعد حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دے دی۔ جس وقت آپ کی روح نکل رہی تھی، آپ کی جان نکل رہی تھی، اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان کو دے دی۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد جنگیں ہوتی رہی اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے، زیادہ نہیں ہوئے، زیادہ ان لوگوں میں ہوئے۔ ہماری جماعت کے ماتر 14 لوگ شہید ہوئے تھے۔ 14 لوگ کا نام سن لیجیے۔ 14 لوگ کتنے ہوئے؟ شہید ہوئے۔ اس میں 14 میں سے شہداء میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے۔ 14 میں سے کیا تھے؟ 6 لوگ مہاجرین۔ مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ گئے نا، جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، انہیں مہاجرین کہتے ہیں۔ تو 6 مہاجرین میں سے تھے، باقی 8 بچے 14 نا، باقی 8 انصاری تھے۔ سبحان اللہ، باقی 8 کیا تھے؟ انصاری تھے۔ اب دیکھیے کون کون مہاجر تھے؟ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ ابھی عبیدہ کا ذکر ہوا نا، یہ عبیدہ ہے جو سب سے پہلے انہوں نے انہیں کے مقابلے میں گئے تھے لڑنے کے لیے اور قتل کیے۔ کس کو قتل کیے؟ شیبہ کو قتل کیے۔ کس کو؟ شیبہ کو قتل، کافر کو فی النار کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ دوسرا نمبر پر عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، ذو الشمالین بن عمیر بن عبد عمر۔ یہ ذو الشمالین بن عمیر، یہ نام بہت کم لوگ پڑھ پاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ آپ لوگ غور سے سنیے اور اس نام کو یاد بھی کر لیجیے گا ہو سکے تو، ہے نا۔ اور اگر یاد نہ ہو تو اس آڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں یوٹیوب پر ڈال دیا جاتا ہے، MN مرکزی آفیشیل، MN مرکزی۔ آپ جب لکھیں گے تو باتیں آ جائیں گی، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، صرف سننے کے لیے ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ ذو الشمالین بن عمیر بن عبد عمر، عاقل بن البکیر لیثی، مہجہ مولا عمر بن خطاب، مہجہ مولا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت صفوان بن بیضاء رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 کتنے تھے؟ یہ مہاجرین تھے۔ اب انصاری کی دیکھیے، سعد بن خیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، یزید بن الحارث بن فسحل، عمیر بن الحمام، رافع بن المعلی، حارثہ بن سراقہ، عوف بن عفرا، معوذ بن عفرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 8 حضرات انصار میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان 14 معزز مکرم شہدائے کرام کی صدقے طفیل ہم سب کی بخشش فرمائے، اور دعا کر لیتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اس شہدائے کرام کے جانثار صحابہ جو بدر کے میدان میں اپنے آپ کو قربان کر دیے، ان کا صدقہ میں نصیب فرمائیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش فرمائیں، اور یہاں اس محفل میں بس میں جتنے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دے۔ اور اے پاک پروردگار، یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں ان کے دل میں جو تمنائیں، جو مرادیں، جو خواہش ہے، اور ہمارے بھی مرادیں، تمنائیں، جو خواہش ہے، پاک پروردگار عالم نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔